رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي. برادران اسلام، حضور آقا مدنی تاجدار کے ماننے والوں غلاموں اور میرے نبی کے غلاموں سے وفا کرنے والے، آج شہزاد بھائی کے ہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور آج ہماری ایک ہی جستجو ہے، اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کریم کی وفا. اور یہ دونوں چیزیں بڑی عظمت والی ہیں. جس کے سینے میں اس کی رضا بس جائے اور جس کی اداؤں میں اس کی وفا بس جائے تو پھر وہ نور علی نور بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو شہزاد بھائی نے حضور کی میلاد کی محفل کا اہتمام کیا اور شہنشاہ بغداد کی بڑی 11ویں کا بھی اہتمام ہے. تو یہ دونوں لمحے جو ہیں، دونوں برکتیں، دونوں ہستیاں سراپا رحمت والی. وہ خوش قسمت ماحول ہوگا، وہ خوش قسمت وقت ہوگا، وہ فضا رحمتوں والی ہوگی جن فضاؤں میں عاشقان رسول بیٹھ کر رب کائنات کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے حبیب کے دامنوں سے وابستہ ہونے والے اہل اللہ کا، اولیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں. وہ لمحے سراپا رحمتوں والے. دیکھیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ we are the followers of the Prophet Islam. ہم کلیم کرتے ہیں نا the seekers of the lover of the Prophet Islam. لیکن اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹس بھی ہے. صرف زبان سے کہہ دینے سے ایمان کی کاملیت نہیں ہوتی، بلکہ دل کی عطا گہرائیوں سے اس آقا کو اپنے دل میں بسانا بھی ہوتا ہے. اور جو دلوں میں بسا لیتے ہیں پھر وہ نہیں دیکھتے کہ میرے دائیں اور بائیں کون ہے یا کوئی کیا کہے گا. کہنے والا کہتا رہتا ہے، عاشق میرے نبی سے وفا کرتا رہتا ہے. اور جو وفا کر لیتا ہے اس کا اسے کتنا انعام ملا. دیکھیں یہ آج کتنا 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، لیکن کینیڈا کی سرزمین پر بھی میرے آقا سے وفا کرنے والے میرے آقا کے ذکر کی محفلوں کو سجا رہے ہیں. یہی تو دلیل ہے، میرے آقا کی عظمت کی دلیل ہے. یہ کسی کو دے کر نہیں بلایا جاتا، بلکہ یہ دل کی وفاؤں سے یہ محبتیں اٹھتی ہیں. آج امریکہ میں دیکھو، کینیڈا میں دیکھو، دنیا کا کوئی ملک خالی نہیں جہاں پہ میرے سرکار کا ذکر نہیں ہوتا. یہ پھر دلیل نہیں میرے آقا کی حقانیت کی، یہ ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے محبت. اور آج ہم اسی محبت کے سلسلہ میں اس محفل میں بیٹھے ہیں حضور کی میلاد کی خاطر. لیکن آج جس طرح حضرت علامہ عامر صاحب نے کہا بڑی 11ویں شریف بھی ہے، تو اسی کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا. لیکن میں میلاد کی عظمتوں کے حوالے سے حضور کا جو ذکر کرنا ہے میرے دوستو، کچھ لوگ کہتے ہوں گے، ان کی ذہنوں میں یہ بات آتی ہوگی، لیکن میں مختصراً 2 حدیث کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ حضور کا میلاد کرنے والے اور میلاد ہوتا کیا ہے. یہ سرکار کا ذکر ہی تو میلاد ہے. ہم بیٹھ کے اب کیا کر رہے ہیں؟ کتنے وقت سے یہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے حضور کی ثناخوانی کی، خوبصورت آواز میں نعتیں پڑھی، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اس بچے نے ثناخوانی کی، حضرت علامہ نے حضور کی عظمتوں کے حوالے سے تذکرہ کیا، حضور کے غلاموں کے ساتھ جو حضور کے غلام بن جاتے ہیں ان کا ذکر کیا. تو یہ سارا ذکر کیا ہے؟ حضور کا میلاد ہی تو ہے. اور کیا ہے اس میں؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہ میلاد ہے، وہ تذکرہ رسول ہے. حضور کی عظمتوں کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، رب کی ذات تھی نا، وہ خالق ہے، وہ کریٹر آف دا یونیورس ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کل شیء قدیر ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کے جلوے اس کے سینے میں آفتاب کر دیتا ہے. وہ مختار کل ہے نا، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. کائنات کا ہر ذرہ انبیاء سے لے کر اولیاء تک اس رب کے محتاج ہے. لیکن جب وہ رب اعلان کرتا ہے واللہ یختص برحمتہ من
यशा, मैं जिसे चाहता हूँ अपनी रहमत से नवाज देता हूँ। ये रहमत वो नवाजता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। ये इसको इतनी रहमत क्यों दे दी? जब वो रब ऐलान करता है कि ये मेरा मोहम्मद मेरा महबूब नबी है। सारे जो है वो सारे आते रहे, लेकिन हर नबी आकर उस मेरे नबी की आमद का तज़किरा करता रहा, इसलिए कि उसकी शान, अज़मत, उसकी कुर्बत, उसकी जो है जिक्र, उसके सजदे तमाम अंबिया से आला। तो ये जो है ये तज़किरा रब ने किया है। तो फिर कायनात में कुछ ना था जब तखलीक मुस्तफा हुई। अब लंबी बात नहीं करूँ, ऐसी में मैं वाइंड अप करूंगा कि तखलीक मुस्तफा आलम अरवा में रब ने जब चाहा तो सबसे पहले जो है वो नूर मुस्तफा की तखलीक हुई। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर फरमाते हैं ना कि सबसे पहले मेरे नूर को बनाया गया। रब ने अपने नूर से नूर मुस्तफा की तखलीक की है। तो देखें फिर वो नूर जब तखलीक हुआ तो उस वक्त तो कुछ भी ना था, ना आदम का वजूद था, ना ईसा का वजूद था, ना मूसा का वजूद था, ना इब्राहिम का वजूद था, ना अर्श था, ना कलम थी, ना लौह था, ना महफूज था, ना जमीन थी, ना आसमान थे, ना जन्नत, ना दोज़ख, कुछ भी ना था। एक रब की जात थी, उसने अपने नूर से नूर मुस्तफा को। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो ये कितनी अजमत वाला आका है। और फिर देखो कि जब उस नूर को बनाया तो फिर उसे पास रखा। अब ये नहीं भी कह सकता कितना अरसा रखा। उस नूर मुस्तफा की तखलीक के बाद उस नूर को सामने रखा। और सामने रख के जब आप और मैं बैठे हैं तो फिर खामोश तो नहीं रहेंगे ना, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना। जिस तरह आज बैठे हैं खामोश नहीं रहेंगे। रब ने जब नूर मुस्तफा की तखलीक की तो फिर सामने रख के क्या कहा? कुछ कहा तो होगा। उलमा ने यही कहा है। आज हमें कहते हो दुरूद ना पढ़ो। रब जो खालिक होकर मेरे महबूब के नूर की तखलीक करके कई सौ साल सामने रख के क्या कहता रहा? यही कहता रहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। करता रहा। और इसमें भी ये तहकीकी इल्म है और ये बात है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका सिर्फ कहना रब को सूट करता है, किसी दूसरे को नहीं। कि अल्लाहुम्मा कहकर हम किसको मुखातब होते हैं? अल्लाह को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं। लेकिन रब का तो कोई रब ही नहीं, वो तो खुद रब है, वो खुद खालिक है, वो खुद अल्लाह है। वो कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि ये सुन्नत अलैया है, ये रब की सुन्नत है। रब अपने महबूब पे दुरूद व सलाम करता है। सुभान अल्लाह, ये शान है मेरे आका की। तो फिर तस्करे तो उस वक्त भी हो रहे थे जब आलम अरवा में थे मेरे आका, उस वक्त भी तस्करे हो रहे थे। तो फिर मेरे आका का जिक्र करना इस दुनिया में आकर ये भी सरकार का मीलाद है। और मेरे दोस्तों ये बिल्कुल बिल्कुल बरहक है। एक हदीस पाक से हवाला देना चाहता हूँ। और बहुत से इमामों ने, इमाम कस्तलानी ने, इमाम इब्न हजर मक्की ने, इमाम राजी ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, इमाम इब्न कय्यम ने, ये जितने भी इमाम गुजरे हैं इन सब ने सरकार के मीलाद का तज़किरा किया। और मैं सिर्फ उन सब का अगर एक लूं तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं सिर्फ उन हदीसों को सामने रखने लगा हूं कि ये जो सरकार की मीलाद की महफिल जो सजाते हैं, एक हदीस पाक हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, और जिन्हें कहते हैं मुफस्सिर कुरान। ये किसने कहा है? रब ने इनाम दिया है। जिब्रील अमीन को जो फरिश्तों का सरदार है, उसको कहा कि जाके मेरे महबूब को ये सुना दो कि इब्न अब्बास जो है वो मुफस्सिर कुरान है, कुरान के इल्म को सबसे ज्यादा जानने वाला। आपसे ये हदीस रिवायत है और आप फरमाते हैं कि एक दफा हजरत इब्न अब्बास अपने घर में अपने वो अहले अयाल कुंबा के साथ बैठकर, जिस तरह आज हम बैठे हैं ना, तज़किरा हो रहा है हजूर के मीलाद का, वो सारे बैठ के हजूर के मीलाद का तज़किरा कर रहे हैं। हजरत अब्बास जो है हजूर के मीलाद का तज़किरा फरमा रहे हैं। मीलाद के हवाले से हजरत इब्न अब्बास हजूर के मीलाद का तज़किरा कर रहे हैं, हजूर के मौजज़ात का तज़किरा करते रहे होंगे, हजूर पे दुरूद पढ़ते होंगे। यही बात होगी ना कि हजूर के ग़ज़वात का तज़किरा होगा, हजूर की उस पाक सीरत का तज़किरा होगा, हजूर के उस जिक्र का तज़किरा होगा, हजूर की उन मोहब्बतों का तज़किरा होगा। तो ये मीलाद की शब
جب حضرت عباس کے سننے والی حدیث ہے، ذرا اپنے غور میرے طرف متوجہ ہو جائیں، آتے رہیں گے مہمان بیٹھتے رہیں گے، آپ ذکر کر رہے تھے تو اسی وقت جب اس گھر کے قریب سے حضور گزرے، کملی والا گزرا، نور مصطفیٰ آقا مدنی تاجدار گزرے، تو حضور جب گزرے تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ حضور کا میلاد کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں سارے گھر والے بیٹھ کر۔ تو میرے آقا نے کہا ابن عباس اپنے گھر میں میرا ذکر کرتا ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ میری محبت اس پہ واجب ہو جائے۔ جب حضور کا ذکر ہو تو حضور کہتے ہیں کہ میری محبت تم پہ واجب ہو جاتی ہے، تو پھر جو اس طرح وہ کرتے رہے آج ہم کرتے ہیں، میرا بھی ایمان یہ کہتا ہے کہ کملی والے نظر کرم فرما رہے ہیں، نظر کرم فرما رہے ہوں گے۔ تو یہ محبت والا۔ دوسری حدیث پاک حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ، یہ مدینے کے صحابی ہیں، میرے آقا کے غلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یہ دوسری حدیث پاک اور حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ، آپ جو ہیں اپنے گھر میں حضور کا میلاد کر رہے تھے، مدینہ طیبہ میں اپنے اہل و عیال اپنے دوستوں کو بلا کر ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کر رہے تھے، حضور کا ذکر کر رہے تھے، حضور کے معجزات کا ذکر فرما رہے تھے۔ تو حضور کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ جو میرا ذکر اپنے گھر میں کرتا ہے، جو میلاد مصطفیٰ کو مناتا ہے، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے جو ہیں اس کا نزول وہاں پہ فرمائے اور رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیں۔ یہ کتنا بڑا، آپ سوچے بے اس وقت کی دعا ہے نا، آج بھی رحمت کی طرف بہار لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے، ہمارے چھپے کاموں سے بھی واقف ہے، ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے، ہمارے ہر زندگی کے ایکشن سے بھی واقف ہے۔ تو پھر جب ہم اس شہزاد بھائی کے گھر میں بیٹھ کر میلاد کرتے ہوں گے تو میرا رب دیکھ کر ہم پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ یہ تمہاری اور میری سوچ سے اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا دار کسی کا محبوب بن جائے تو وہ اس کا ذکر کرتے کرتے جان دے دیتا ہے۔ تو جو خالق کائنات ہے اس نے کہا کہ میں شان سمدیت کا مالک ہو کر بھی، زمان و مکان پہ میں محیط ہو کر بھی میں اپنے رسول کا ذکر کرتا ہوں۔ تو پھر جب اس کا رسول کا جو ذکر کرتا ہوگا اس پہ رب کتنا کرم فرمایا۔ یہ تمہاری میری سوچ سے بڑا ہے، یہ برکت ہے میرے دوستو، حضور کا ذکر کرنا، حضور کے میلاد میں آ کر حضور کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ آج میں سرکار کی جو ہے ان کی معجزات کا اگر ذکر کروں تو کتنا بڑا برکت ہوگی، کیونکہ حضور کا معجزہ رب نے عطا کیا، مختار کل ہے نا ہمارے نبی، اختیار دے دیا گیا ہے، الکوثر کا انعام عطا کر دیا گیا ہے، اپنی قربتوں کے جلووں سے نواز دیا گیا ہے، قرآن کے نور سے سینہ مصطفیٰ کو منور کر دیا گیا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو میرے آقا کے ساتھ وفا کیا۔ ایسے نہیں سجدے قبول ہوتے، سجدے اسی کے قبول ہوں گے جس کے دل میں محبت رسول ہو۔ یہ تو اعلان ہے اس رب کا کہ اس نے جو ہے یہ سٹینڈرڈ بنا دیا گیا۔ قرآن کو پڑھے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہی ایک ہے، وہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، اور جو وہ چلتے ہیں اسے اللہ محبتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ میلاد کرنا بالکل برحق ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی اسلام سے کوئی نئی چیز نہیں، یہ وہی ہے۔ اس دور میں بھی مکہ کی سرزمین پر بھی یہ میلاد ہوا کرتا تھا۔ شہنشاہ اندلس کے بادشاہ تھے عباسیہ بنو امیہ کے، وہ بھی میلاد منایا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں بھی سرکار کا میلاد ہوتا تھا، ہند میں بھی سرکار کا میلاد ہوتا ہے، اور آج پوری دنیا میں سرکار کا میلاد ہوتا ہے۔ اور جس دن سرکار کی آمد ہوئی تو اس خوشی میں، یہ خوشی منانا ہے نا، کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں